بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور انبیاء علیہم السلام کا تو یہ خاص ہتھیار رہا ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دوسری دعا کیا مانگی؟ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ واجعل لي لسان صدق في معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 84ویں آیت مبارکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، واجعل، اے میرے اللہ جی، بنا دیجئے، لی، میرے لیے، لسانہ، زبان، صدق، سچی، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ، الہ العالمین، میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ وَاجْعَلْ لِي ذِكْرًا جَمِيلًا بَعْدِي أُذْكَرُ بِهِ وَيُقْتَدَى بِي فِي الْخَيْرِ۔ بڑی قیمتی بات کی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اے الہ العالمین، میرا ذکر میرے بعد اچھے لفظوں میں ہونا چاہیے اور لوگ بھلائی کے کاموں میں میری پیروی کریں، جس طرح کہ سورہ صافات آگے آ رہی ہے، 108، 109 اور 110ویں آیت مبارکہ ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری رکھا۔ سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر امام مجاہد بن جبر اور امام قتادہ کا قول نقل فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے امام ابن کثیر نے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ الثناء الحسن، الہ العالمین، میرا تذکرہ اچھے الفاظ میں بعد میں چلتا رہے۔ اور اسی بات کو پھر امام مجاہد بن جبر نے بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے آگے بڑھایا کہ قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت 27ویں آیت مبارکہ، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو ان کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا۔ سورۃ النحل میں 122ویں آیت مبارکہ میں اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات رب کائنات نے بیان فرمائی، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے دنیا میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرمایا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ امام لیث بن سلیم کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا معنی یہ ہے کل ملت تحبہ وتتولاہ، اور امام اکرمہ نے بھی یہی فرمایا کہ الہ العالمین، میرا تذکرہ ہر اس دین کے مطابق ہو جس کو آپ پسند کریں اور جس کی آپ خود نگہبانی فرمائیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی،
دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ تفصیلات کا وقت نہیں۔ امام شربینی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام سے دنیا کی سعادت مانگی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ آخرت کی سعادت نہ مانگتے، اور وہ جنت ہے۔ یہ تو خیر بات کی بات ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اس کے حوالے سے اہل علم امام ابن جریر، امام زجاج معانی القرآن میں، امام بقائی نظم الدرر میں، ابن عاشور التحریر والتنویر میں اور ابن عطیہ وغیرہ اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ لسانہ صدق سے مراد تعریف ہے ہمیشہ کے لیے۔ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ آج اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا تو اس کی ایک بڑی وجہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تفسیر ابن عطیہ میں یہی بات لکھی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں وَقَدْ فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ، اللہ نے ایسا ہی کیا کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد ہستی ہیں جن پر درود بھیجا جاتا ہے، نماز میں بھی، ممبروں پر بھی اور عام حالات میں بھی۔ بلکہ اس مناسبت سے میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ لوگوں کو ذاتی طور پر کرنا چاہوں گا کہ مرد کو دو چیزیں مارتی ہیں، خوراک اور صدمات۔ تو یہ جون 2025 کی بات ہے جب دل کی شدید تکلیف کے باعث مجھے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ انجیوگرافی کی جائے، تو ہمارے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، شیخ عبدالستار الحماد مفتی جماعت ہمارے لیے والد کی جگہ پر ہیں، انہوں نے اسپیشل مجھے فون کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ انجیوگرافی کے دوران مریض کو بے ہوش نہیں کیا جاتا، تو آپ نے درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ درود شریف جمعے والے دن پڑھا جاتا ہے، ممبروں پر پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو پڑھا جاتا ہے۔ تو درود شریف میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ صرف دو ہستیاں ہیں کائنات کے، امام صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ رب کائنات فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 130 اور 131 آیت مبارکہ ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب دنیا میں فرمایا اور آخرت میں ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جائیں تو فرمایا آج کے بعد میں اپنے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر واحد و تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کا تذکرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ اللہ نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی، انہیں افضل ترین رسولوں میں بنایا اور پھر ان کی نسل سے انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے جن کے سرخیل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں تینوں اہل کتاب کے نزدیک مکرم اور محترم ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے بقول یہودی تھے، عیسائیوں کے نزدیک وہ عیسائی تھے، اور اس کی نفی پھر اللہ رب العزت نے کر دی سورہ آل عمران میں ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو یکسو اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے، مشرک نہیں تھے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی زمین پر
شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو عقیدہ آخرت پر یقین رکھے یا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہو تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا احترام نہ کرتا ہو۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے دو دعائیں کرتے ہیں، ایک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اللہ رحمتیں بھیج سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، اور پھر برکتوں کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ رب کائنات کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو شرف قبولیت ملا، وہ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ الہ العالمین میرے دنیا سے جانے کے بعد لوگ میرا تذکرہ کریں تو خیر کے ساتھ کریں، لیکن اس کے لیے یقیناً قربانی دینا پڑے گی، اور قربانی سب سے پہلے اپنی میں کی دینا پڑتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میں مار دی تھی۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو بھی جوان فوج میں بھرتی ہوتا ہے فوج سب سے پہلے میں مارتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کو تو رب کائنات نے آج سے ہزاروں سال پہلے مار دیا، اور ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ایک رول ماڈل اور نمونہ بھی رکھ دیا۔ اور اہل علم نے ایک اور بات یہاں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی، اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کریں تمام آسمان والے، زمین والے، مچھلیاں سمندر میں، ہواؤں میں اٹھتے ہوئے پرندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آج اگر ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں تو یہ بھی یقیناً اس عظیم انسان کے ساتھ، اس عظیم ہستی کے ساتھ محبت ہی کی ایک علامت ہے، تو یہ ان کی دعا کی قبولیت کا ہی ایک مظہر ہے۔ پھر اس سے ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہوئے جن امور کو مد نظر رکھنا چاہیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں معزز خواتین حضرات کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔